الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے
تو جو شخص تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد رکھو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پا جائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرما دی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 5 آیات کریمہ ہیں، اور تقریباً رمضان مبارک اور اس کے روزوں سے متعلق جس قدر احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان آیات کریمہ کے اندر آ چکے ہیں، اسی لیے میں نے تمام آیات اکٹھی ہی تلاوت کر دی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، لفظ کتابت جس کا معنی ہے لکھ رکھنا، بول کر بتا دیا کہ اللہ کا یہ حکم پورا ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اب اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ کوئی مشقت اور مشکل والا حکم سن کر کچھ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانا پینا بند فرما دیا ہے، یہ تو بڑی مشکل سی بات ہے۔ فوراً ہی رب العالمین نے، انسان کی فطرت سے خدا پاک واقف ہیں، اگلے ہی جملے میں آیت پورا ہونے سے پہلے ہی کما کتب علی الذین من قبلکم فرما کر وہ جو مشکل تھی اسے آسان فرما دیا، کیونکہ انسان کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ مشکل بات تنہا میرے لیے نہیں ہے، اس میں سب لوگ ہی شریک ہیں، تو پھر اس بات کو پیش نظر رکھ کر انسان اس مشکل حکم کو بھی نبھانے میں اور برداشت کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے،
کوئی اکیلا میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس میں تو اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں۔ مرگ انبوہ جشن زارد فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ جو اجتماعی موت ہوتی ہے وہ بھی ایک جشن ہوتا ہے۔ موت مشکل چیز ہے، لیکن اگر تنہا موت آئے تو مشکل ہوتی ہے، اور اکٹھی موت آئے بہت سے انسانوں پر تو وہ بھی ایک قسم کا جشن ہوتا ہے، یعنی وہ بھی آسانی کے ساتھ برداشت کر لی جاتی ہے۔ اسی محاورے کے پیش نظر روزہ رکھنا، کھانا پینا ترک کر دینا اور وظیفہ زوجیت سے باز رہنا یہ ہے تو مشکل کام، لیکن جب طبقات انسانی کی مجموعی حالت کو پیش نظر رکھے انسان، اور جب یہ معلوم کر لے کہ سب پر اللہ نے یہ حکم لازم کر دیا ہے، تو پھر اس کی برداشت اور تحمل آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے جملے میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی غرض و غایت بیان کر دی کہ یہ بھوک اور پیاس برداشت کرانا تم سے، اس سے کیا غرض ہے رب العالمین کی؟ اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ مطلوب ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ کریم نے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے وہ انعامات اور جنت کی بہاریں ان کے لیے ذکر فرمائی ہیں کہ انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ روزہ فرض کرنے کی غرض و غایت بھی انسان میں تقوی کی خصلت پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری آیت کے آغاز میں ایام معدودات بول کر مزید انسان کے لیے کچھ سہولت کا راستہ کھول دیا کہ گھبرانا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بھوک پیاس برداشت نہ کرنی ہوگی، بلکہ ایام معدودات، وہ روزوں کے دن جو ہیں وہ گنتی کے دن ہیں۔ اس میں گویا کہ مزید انسان کے دل و دماغ کے اندر روزے کی اس مشقت کو کم کرنے کی کوشش فرما دی۔ پھر دوسری آیت کے اگلے ٹکڑے میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزے کی سہولتوں کا ذکر ہو گیا کہ عذر کی حالت، بیماری کی حالت، سفر کی حالت کے اندر اللہ نے مزید آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، شرعی مسافر، یہ نہیں کہ گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تو مسافر بن جائے۔ شرعی مسافر جس کی مقدار شریعت اسلامی کی کتابوں کے اندر واضح طور پر 48 میل کم از کم لکھی گئی ہے، اتنی منزل کے ارادے پر انسان نکلے، اتنی مسافت کے ارادے پر انسان گھر سے نکلے، یہ ارادہ کر کے نکلا ہے کہ میں نے کم از کم 48 میل سفر طے کرنا ہے، تو پھر وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ اب نماز کے اندر بھی اس کے لیے سہولت ہے کہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر ہی اگر نماز کا وقت آ جائے گا تو جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس کے لیے اللہ نے سہولت فرما کر دوگانہ نماز فرض کر دی کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا 4 کی بجائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہے اور وہ شرعی سفر پر نکل گیا اور مسافر بن گیا تو اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ اس حالت کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ گنتی پوری کر لے روزوں کی، یعنی جو روزے چھوٹے ہیں سفر کی حالت کے اندر دوسرے دن میں ان کو مکمل کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک اور سہولت اللہ پاک نے ذکر فرما دی کہ جو لوگ مسافر نہیں ہیں اور باقاعدہ بیمار بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی اور وجہ ہے ان کی کہ جس کی بنا پر روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہے، مثلاً بعض لوگ بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ وقتاً ان کو کھاتے پیتے رہنے ہی میں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور پورا دن روزہ رکھنا جو ہے ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہو جائے یا کوئی مسلمان حکیم یا طبیب کہہ دے، مسلمان کا جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہو، اس کے پیش نظر انسان کی سہولت بھی ہو لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہو،
کہ ذرا ذرا سے بہانے کی بنا پر لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہ دیتا پھرے کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا ہے. آگے پیچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، زندگی کے تمام میدانوں کے اندر جولانی دکھاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتے ہیں تو پھر مصنوعی بیمار بن جاتے ہیں اور فوراً ڈاکٹر سے جا کر نسخہ لے آتے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا ہے. مگر وہ کم نصیب نہ خود یہ سمجھتے ہیں، نہ نسخہ دینے والا یہ بتاتا ہے کہ کل آج یہ جعلی قسم کے اور خود ساختہ عذروں کی بنا پر میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا، کل جہنم کی آگ سے بچنے کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ اللہ تو دل کے حال سے واقف ہے. ظاہری طور پر تو دوسرا مسلمان یہی کہہ کر ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ بیمار ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، وہ تو کھاتا پیتا پھرے گا، مسلم برادری کے اندر وہ شامل رہے گا، اس کو کوئی برا بھلا نہیں سمجھے گا کہ جناب ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہے. مگر خدا پاک سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے. اس واسطے اگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو یا کوئی مسلمان حکیم اور ڈاکٹر یہ بتا دے کہ واقعی اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک سہولت بیان فرما دی، فدیۃ طعام مسکین، روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین اور محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے تھا، جو شخص چاہے روزہ رکھے اور چاہے روزہ چھوڑ دے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ حکم صرف اس آدمی کے لیے ہے جو اب بیمار نہیں، پہلے بیمار تھا مگر بیماری نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب اس حالت کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا مہلک ثابت ہوگا، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے مہلک ثابت ہوگا، یا کوئی ایسی حاملہ عورت، حمل والی، کہ روزہ رکھنا اس کے لیے اور اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جائے گا، اس کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ روزہ چھوڑ دے. لیکن اس کے لیے یہ روزہ چھوڑ دینا جو ہے فدیہ ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ صحت اور تندرستی آ جانے کے بعد اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اس کا حکم اسی مریض کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، بچے حاملہ نہیں ہے، مرضعہ ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے بھی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے کی بنا پر دودھ نہیں آئے گا بدن میں اور بچے کے لیے مشکل ثابت ہوگی، تو پھر اس کے لیے بھی شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے چھوڑ دے اور جب یہ عذر ختم ہو جائے تو پھر ان کی قضا کر لے. لیکن ایسا بوڑھا انسان یا ایسا بیمار انسان یا بیماری کے بعد ایسا نڈھال انسان کہ اب اس کی تندرستی کا کوئی مزید امکان نظر نہیں آتا، جو انتہائی بڑھاپے میں آ جائے انسان تو اب دن بدن اس میں کمزوری پیدا ہوگی، اس میں جوانی تو آئے گی نہیں، ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو روزانہ 2 وقت کا کھانا کھلائے. اس کے بعد تیسری آیت میں وہ ٹائم بتا دیا کہ یہ روزے جو تمہارے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں یہ عام حالات میں فرض نہیں کیے، مخصوص ایام ہے اس کے لیے، اور وہ ہے مہینہ رمضان مبارک کا. شہر رمضان، وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں یہ گنتی کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. اور رمضان مبارک کی برکات کی طرف بھی ساتھ ہی اشارہ فرما دیا، الذی انزل فیہ القرآن. اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے. کتاب مقدس کو نازل کرنے کے لیے بھی اللہ نے اسی ٹائم کا انتخاب فرمایا، بلکہ آپ حضرات شاید سن چکے ہیں اور پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ کریم نے تمام آسمانی کتابیں رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمائی. جتنی آسمانی کتابیں آئیں، خواہ وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، دوسرے انبیاء اکرام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، یا قرآن پاک ہو، یہ سب کی سب کتابیں اللہ پاک نے رمضان مبارک میں نازل فرمائی. کوئی 1 رمضان کو، کوئی 3 رمضان کو، کوئی 6 رمضان کو، کوئی 12 رمضان کو، کوئی 18 رمضان کو، کوئی 24 رمضان کو، آگے پیچھے مختلف اوقات کے اندر
جیسے جیسے رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہوا ان کتابوں کو نازل فرمایا۔ ان تمام کتابوں کے نزول کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان مبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے تو شعبان کی آخری تاریخ میں مسلمانوں کو جمع فرما کر سرور کائنات نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم شان مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، جو کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان مبارک آنے والا تھا۔ تو اس سے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور رمضان مبارک کی برکات اور اس کے فضائل و مناقب اللہ کے پیغمبر نے مسلمان پر واضح فرما دیے۔ ایک بات یہاں میں عرض کر دوں، مجھے کبھی کبھی یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہمارے مسلمان ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم ادا کرنے کی باری آئے یا وقت آئے تو پھر مذہبی پیشوا، رہنما یا مولوی جو بھی ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں مسئلے بتاتا رہے۔ جیسا کہ کوئی جنازہ آیا تو لوگ کہتے ہیں جنازے کی نیت بتا دو، یہ سب ہی جانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو جنازے کی نیت جو اپنی زبان میں ہے وہ نہیں آتی تو عربی زبان میں وہ دعائیں جنازے کی اس کو کیسے پڑھنا آئیں گے جو دوسری زبان ہے۔ جو نیت نہیں جانتا، حالانکہ نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کسی قسم کی بھی ہو، نیت چاہے رمضان مبارک کے روزے کی ہو، چاہے نماز کی ہو، چاہے جنازے کی ہو، چاہے کسی چیز کی بھی ہو، نیت کا تعلق منہ اور زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نیت جو عربی زبان میں نیت کا لفظ بھی آتا ہے اور قصد کا بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے انبعاث القلب، دل کا ارادہ، دل کے اندر اٹھنے والے تصورات۔ ایک آدمی آدھی رات کو یا پچھلی رات کو اٹھتا ہے، پورا اہتمام کرتا ہے، سحری کے وقت کھانے پینے کا اور سارا انتظام کرتا ہے، اس کے دل میں پہلے سے موجود ہے، بلکہ ہر مسلمان پہلے دن سے، رمضان چڑھنے سے پہلے ہی دل میں ارادہ کرتا کہ پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، نیت ہو گئی اس کی، منہ سے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے لیے سحر و افطار کے وہ چارٹ شائع ہوتے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ کھولنے کی نیت، یہ سب جعلی چیزیں ہیں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جس میں لوگوں نے ہمارے ملک کے عام مزاج کے مطابق کہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کے اندر کچھ نہ کچھ مداخلت ہو ہی جائے، کچھ تھوڑا بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ حصہ لگا لیا جائے، تاکہ ہماری امتیازی شان پوری دنیا میں نمایاں رہے کہ ہم ممتاز لوگ ہیں۔ ہمیں محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں، اس پر ہمیں کسی قسم کی تسلی اور اطمینان نہیں، ہم اپنی طرف سے جب تک کوئی اضافہ نہ کر لیں اس وقت تک ہم مطمئن نہیں رہ سکتے۔ جس طرح کہ بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہے، ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کی جو دعا تلقین فرمائی تھی اس کے اندر ہی مسلمانوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر رکھا، وہ نیت نہیں ہے، وہ دعا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں بیان فرمائی، کیونکہ آپ قانون سمجھ چکے ہیں کہ نیت کا تعلق ہی دل سے، دل جو کچھ بولے گا اس کی زبان آپ سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں، منہ سے کہنا تو سلف صالحین جتنے بھی فقہاء نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا ویسے بدعت ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں دینی چونکہ ضعف اور کمزوری ایسی آ چکی کہ عام انسان کو جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا تعین کرانے کے لیے زبان سے کچھ بتا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک مصلحت ہے، ورنہ اصل حکم یہ نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو دعا ہے روزہ کھولنے کی، اللہم لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، حدیث میں اتنی ہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب آپ حضرات اس کو یاد فرما لیں اور گھروں تک بھی پہنچائیں، شاید کہیں نہ کہیں تو یہ بدعت کم ہو، کچھ تو کمی واقع ہو۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو دین کی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کو دل و دماغ میں نقش کر لے، اس کے بعد آگے بھی پہنچائے۔
دین اگر صحابہ اکرام یوں نہ پھیلاتے تو میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، اس جگہ مسجد نہ ہوتی، شاید کوئی مندر ہوتا۔ صحابہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے پورا فرمایا، ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ ہم بھی اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی دین آئے گا اور محلوں میں بھی دین آئے گا، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو ہمارے گھر بھی خدا کے دین کی جو رحمتیں ہیں ان سے محروم رہیں گے۔ حدیث کے اندر صرف اتنے الفاظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اب جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، سیدھا کرو اس کو، جلدی کرو۔ انی، یہ انی کا اضافہ ہوا، حالانکہ لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ لمبی چوڑی کلام بنا دی، اور بنائی بھی پتہ نہیں کس سازش کے تحت تاکہ یاد ہی نہ ہو۔ ہمارے مسلمان تو عربی کا کوئی جملہ آیا نہیں تو بس کے فراغ ہے، پسینہ آ جاتے ہیں، یہ تو کہاں یاد ہوگی۔ مسلمان کا بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا، یہ ہماری فطری زبان ہے، ہماری دینی زبان ہے، اس کے ساتھ ہمارے دین کا تعلق ہے۔ یہی زبان جو ہے قبر کے اندر بھی بولی جائے گی، اور یہی زبان جنت کے اندر بھی بولی جائے گی۔ وہاں اللہ کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرمائیں گے، اور نہ خدا کا فرشتے کسی اور زبان میں گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں، لیکن خدا کو محبوب زبان یہی ہے۔ اور یہ حکمت ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خطے میں پیدا فرمایا، وہ خطہ بھی وہی تھا، اور وہاں کی بولی اور زبان وہی تھی، رسول اللہ کی مادری پدری زبان وہی تھی، رسول اللہ کی گفتگو یہی تھی۔ اللہ نے آخری اور ابدی کتاب جو نازل فرمائی وہ بھی اسی زبان میں نازل فرمائی۔ اللہ کسی اور زبان میں نازل فرما سکتے تھے، اللہ کے لیے زبانوں کا جاننا، پہچاننا، بولنا مشکل نہیں ہے۔ ہم جو چاہیں زبان سیکھیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، مگر اپنی اصلی زبان سے جس کے ساتھ ہمارا گہرا روحانی تعلق و رشتہ ہے، جو نہ ٹوٹنے والا ہے، اس سے ہم اس قدر بے بہرا اور نابلد کہ کوئی ایک جملہ آیا ہی نہیں تو پھر اسی وقت ہم پریشانی کے شکار ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات کہ حدیث پاک میں روزہ کھولنے کی دعا کے الفاظ صرف اتنے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور تیرے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب پانی وغیرہ پی لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا تلقین فرمائی، ذهب الظما، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مرتب ہو گیا۔ صحیح چیزیں یاد نہیں ہوتی، غیر صحیح چیزیں اس قدر لوگوں کو یاد ہوتی۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جس قدر بھی سحر و افطار کے منقشے شائع ہوتے ہیں، سب میں یہ غلط باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ کچھ ایسی چیز بھی نہیں کہ میری جیسا آدمی کو اس کا انکشاف کر رہا ہے، کوئی نئی بات بیان کر رہا ہے، سب کو پتا ہے، مگر جیسا کہ سب کی مت ماری گئی ہے، سب کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، کوئی صحیح اور غیر صحیح کو بتانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ابتدا ہوتی ہے بڑی بڑی خرابیوں کی۔ جب چھوٹی چیزوں کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بڑھتا ہے کبیرہ گناہوں کی طرف۔ وہیں اگر بند باندھ دیا جائے تو بڑے گناہوں سے انسان رک جائے گا۔ دین کے اندر چھوٹی چھوٹی مداخلتیں جو ہیں ان پر اگر رکاوٹ ڈالی جائے، بند باندھے جائیں تو بڑی مصیبتوں سے لوگ بچ جائیں، جیسا کہ اذان کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ حدیث میں صرف اتنی دعا ہے۔ اب لوگوں نے گھڑی ہوئی چیزیں لوگوں کو خوب یاد ہو جاتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ جو ہے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے۔ میں نے تو بہرحال اپنا فرض پورا کرنا ہے، چاہے کوئی خوش ہو یا نہ خوش۔ مجھے اللہ نے جتنی سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ جو صحیح بات ہوگی اس کا برملا اظہار کروں گا، چاہے کسی کی طبع کے نازک پر
ناگواری کے نقطے۔ ایک بار یہاں ہمارے صدر پاکستان نئے اسلام کو جب پاکستان میں متعارف کرانے لگے، جو ان کا اسلام ہے، کہیں سعودی عرب سے واپس آئے رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے تو انہیں شوق چرایا کہ مغرب کی اذانیں رمضان مبارک کی براہ راست مساجد سے پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے لاہور شہر میں اس مسجد کا انتخاب کیا۔ اذان میں نے خود ہی پڑھی۔ ہمارے ہاں ایک مؤذن صاحب تھے، ان کے کلمات تلفظ ٹھیک نہیں تھے، اب جہرن اذان کے ساتھ ساتھ افطاری کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنا تھی۔ میں نے ان پر پہلے واضح کر دیا کہ تم جو کچھ پڑھاتے ہو میں نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگے جی ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے۔ میں نے کہا چلتا تو چلتا رہے، میں کو تمہارا پابند تو نہیں۔ وہ مجبور تھے، بہرحال آپ وہ پورا ٹی وی اسٹیشن کہاں سے اٹھا سکتے تھے، ناچار ان کو یہ گوارا کرنا پڑا، اور میں نے وہی دعا پڑھی جو حدیث پاک میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، مگر بعض مہربان قسم کے لوگ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی کمزوری اس کی نظر آئے تاکہ اس کو اچھالیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے اس قدر مرعوب ہوا، خوف زدہ ہوا کہ اس کو دعا ہی بھول گئی، روزے کی نیت ہی، افطار کرنے کی نیت ہی بھول گئی۔ دیکھیں کہ اپنی جہالت پر مزید مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے وہ الزام مجھے دینے لگے۔ اپنی طرف کبھی خیال نہ آیا کہ یہ غلطی جو ابن عن جد نسلاً بعد نسل ہم دہراتے چلے جا رہے ہیں اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مشکات کو بھی اگر دیکھے وہاں بھی یہ دعا لکھی ہوئی، ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے، حدیث کی سیاستہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اغلاط العوام میں سے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر عظیم شان مہینہ سایہ فگن ہونے لگا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک دفعہ بیان فرمائی۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو نہیں دہرایا کرتے، کیونکہ مسلمان ایک بات کو جب سنتے تھے تو اس کو پلے سے باندھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو چیزیں بیان فرمائی وہ مسئلہ ہے توحید۔ ہر نبی نے بار بار جس چیز کو دہرایا وہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے، اور اس کا پتہ قرآن کریم کو پڑھنے والے آدمی کو آسانی سے چلتا تھا۔ احکام الہیہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے وہ ایک ہی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں اس میں اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی تو کسی نے پوچھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بیان کریں۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم ہر سال منتظر رہتے ہیں، جیسے جنازہ آیا تو نیت بتانے کے منتظر رہتے ہیں کہ نیت بتانے، ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم منتظر رہتے ہیں کوئی مسئلہ بیان کیا جائے۔ مسئلہ بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر سال وہ جو جس کا تعلق اس کے دین و ایمان کے ساتھ ہے، اس کی عبادات کے ساتھ ہے، اس کی آخرت کے ساتھ ہے، ان کو فراموش کر دے اور آئندہ سال پھر ان مسئلوں کو سننے کے لیے جو آمادہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا عظیم مہینہ کہ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کے رات کا قیام تمہارے لیے فضیلت کا باعث بنا دیا۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک نفلی عبادت کرے، نفلی عبادت کرے یعنی 2 رکعت مثلا نماز نفل پڑھ لی، کان کمن ادا فیما ہو فریضۃ، اس کے حق میں وہ نفل اس قدر اجر و ثواب اور فضیلت کا باعث بنیں گے گویا غیر رمضان میں اس نے اللہ کا ایک فرض ادا کیا۔ ایک نفل رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کتنا اونچا درجہ رکھتی ہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ رمضان مبارک کی برکات ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو عظیم شان ایسا بنایا کہ اس کے اندر چھوٹا چھوٹا عمل جو کتنا بڑا رتبہ لے کر آتا ہے۔
اور اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنا، مثلا ایک فرض نماز اس نے ادا کی، غیر رمضان کے مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں۔ قرآن پاک نے رمضان کا مہینہ روزوں کی تعین فرماتے ہوئے بتا دیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے پڑے۔ اس میں رمضان میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ جس قدر قرآن پاک رمضان میں پڑھا جاتا ہے اس قدر غیر رمضان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ایک ایک مسجد کے اندر کم از کم ایک قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تراویح کی نماز کے اندر، بعض جگہوں میں کئی قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کوشش یہ کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اور بعض کچھ نصیب تو کئی بار قرآن پاک کو مکمل کر لیتے ہیں پڑھ کر۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ یہ رمضان مبارک کی برکات کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن القرآن والصیام یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، اس واسطے فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ کھانے پینے سے رکا رہا، سخت بھوک لگی تھی مگر تیری رضا کے لیے رکا رہا، کھانا سب کچھ موجود ہوتے ہوئے رکا رہا، شدید پیاس ستا رہی تھی، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی اسے میسر تھا مگر تیری رضا کی خاطر اور تیرے خوف سے اس پانی سے بھی یہ رکا رہا۔ الہی میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور رمضان کا مہینہ بھی اس مومن کے لیے جو روزہ دار ہے سفارش کرے گا، اور خدا کی یہ کتاب قرآن پاک بھی اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے اس کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس رمضان کے مہینے میں جو تم میں سے موجود ہو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ فریضہ ساقط ہو گیا، موجود ہی نہیں، اب روزہ کیسے رکھے گا؟ لیکن موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے شخص نے رمضان کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، لم یقضہ صوم الدہر وان صامہ، ایک روزہ رمضان کے مہینے میں رکھ کر جو اجر و ثواب اس نے حاصل کرنا تھا اس مہینے کی وجہ سے، وہ بغیر عذر کے ترک کر دیا، بعد میں پچھتایا کہ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر روزہ تو چھوٹ گیا، اب غیر رمضان میں اس کی قضا اتار رہا ہے یا کفارہ اتار رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قانونی طور پر تو شاید کفارہ ادا کر لے اور خدا کے عذاب سے بچ جائے، کفارہ رمضان مبارک کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دینے کا آپ جانتے ہیں، قضا بھی ہوگی کفارہ بھی۔ قضا تو ایک روزہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں روزہ، اور کفارہ پورے 60 روزے ہیں۔ ایک روزہ ترک کر لے بغیر عذر کے، 60 روزے لگاتار 2 مہینے رکھے گا تب جا کر کفارہ ادا ہوگا۔ کفارہ کا معنی یہ ہے کہ اب خدا کی پکڑ سے بچ گیا، پکڑ سے بچنے کے لیے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے سے شاید بات بن جائے، مگر وہ اجر و ثواب جو رمضان مبارک کے مہینے میں ایک روزہ رکھ کر حاصل کرنا تھا، لم یقضہ صوم الدہر، پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس مہینے کا جو تم میں سے بالے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ ہی لے۔ اور پھر فرمایا ومن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، مرض حقیقی ہو، ہوئے بدرا بہانا بسیار، اس وقت مصنوعی بیماری نہ پیدا کرے۔ کس قدر ہیں نادان وہ لوگ جو اچھے بھلے تندرست خدا کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، صحت کی تندرستی، اللہ چاہتا تو بستر علالت پر ڈال سکتا تھا،
اور وہ شفا نہ دے تو دنیا کی کوئی قوت شفا نہیں دے سکتی. پھر کہاں سے روزگار میسر آئے گا؟ کہاں نوکری کر سکتا ہے؟ کہاں دکان پر جا سکتا ہے؟ بستر پر پڑا ہے اور زبان حال سے اندر ہی اندر کہتا ہے کاش مجھے صحت مل جائے، سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے، سب کچھ چھن جائے مگر مجھے صحت مل جائے. سارے مزے جو ہیں وہ بدمزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ خدا کی اس نعمت کی لوگ ناشکری کرتے ہیں. خدا کی صحت دی ہوئی یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اس کی قدر و قیمت صرف انہی لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے جو بیماری سے دوچار ہیں. تندرستی کی قدر و قیمت کا حال ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو راول پنڈی کے حادثے کے شکار ہو کر کسی کا دھڑ اڑ گیا، کسی کے دونوں ٹانگیں اڑ چکی ہیں. پوچھیں ان سے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کیوں خدا کی اس نعمت کے لوگ ناشکر ادا کرتے ہیں؟ ایک نعمت کے بارے میں خدا کے ہاں پوچھو گے. دوستو ہم ساری زندگی اگر لیل و نہار سر بسجدہ رہیں، خدا پاک کی ایک نعمت جو ہمارا ناخن ہے، بدن کی ایک انگلی پر ایک ناخن جو ہے، اس کا بھی شکریہ ادا ہم ساری زندگی بات کر کے ادا کرتے ہیں. اس قدر بغاوت ہے اور ناشکری ہے. کم نصیبی اور بدقسمتی کی بدترین قسم ہے یہ کہ اچھا بھلا انسان ہے اور خدا کا یہ حکم آتا ہے 11 مہینے اللہ نے سب کچھ کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے کی اجازت دی، 1 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر اللہ 6 مہینے کے روزے لازم کر دیتے تو ہم کیا بگاڑ لیتے خدا پاک کو؟ اگر اللہ 1 مہینہ کھانے کی اجازت دیتے اور 11 مہینے کے روزہ لازم کر دیتے تو ہم میں سے کسی کی کوئی مجال تھی کہ خدا پر اعتراض کر سکتا؟ ان لوگوں کا حال تو آپ کو معلوم ہے ہی. وہ آپ ہی کی طرح اور میری طرح اور ہمارے مسلمانوں کی طرح انسان تھے اس دنیا میں، اور اللہ ہی کے پیدا کردہ تھے، لیکن وہ ذرا گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر تکوینی طور پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اور سب کو معلوم ہو جاتا ساری دنیا کے یہ گناہگار. خدا نے ہم پر کتنا پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم ڈھیروں گناہ کریں، خدا پاک ہمارے دروازے پر نہیں لکھتے. کم نعمت ہے خدا پاک کی. کتنی مشکلیں تھی اس قوم کے لیے. کپڑا ناپاک ہو گیا بدن پر، کسی طریقے سے ناپاک ہوئے، جب تک اس کو کینچی لے کر کاٹ نہ دیا جاتا پاک نہیں ہو سکتا تھا. 1000 بار دھلنے کے باوجود پاک نہیں ہو سکتا. اب گندگی میں آپ ملوث کرنے کے بعد دھوئیں پاک ہو جاتا. کوئی ایک بات نہیں، بہت ساری خدا پاک کی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، حقیقتاً بیمار ہو، اس کا پتہ اس کو ہے یا اس کے خدا کو ہے؟ انسانوں سے تو چھپا ہوا ہے حال. او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دن، یعنی چھوڑ سکتا ہے روزے سفر کے اندر بھی اور بیماری کے اندر بھی. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اتنی بھی آسانی نہ دیتے تو کسی کا مجال تھی کہ خدا کے سامنے احتجاج کر کے منوا لیتے بات کو. تو ان حکمرانوں کی حکومت تو خدا کی نہیں ہے کہ سڑک پر مظاہرہ کر کے خدا سے کوئی بات منوا لو، یا اللہ کے خلاف کوئی مرد آباد کے نعرہ لگا لے گا. اللہ خود ہی اپنی رحمت اور مہربانی کا اظہار کرتے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، یہ آسانی کے احکام دے کر اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگ دستی نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکلیں اور سختیاں نہیں چاہتا. اللہ کی اس رحمت سے انسان کو فائدہ اٹھانا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، گنتی پوری کر سکو، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اور تمہاری رہنمائی کا سامان بنایا اس پر خدا کی عظمت بیان کرو، عظمت کے گن گاؤ، خدا کی تکبیر کرو، یعنی خدا کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ ہی بڑا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ شکر کا وظیفہ پڑھ لینا یہ شکر نہیں کہ 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں لے کر شکر ہے شکر ہے شکر ہے کرتا رہے. شکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، شکر کا تعلق اعمال سے ہے. زبان سے ذکر ہے، شکر نہیں. شکر کا تعلق انسان کے بدن سے اور اعمال سے. اور شکر یوں ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بجا لائے، جس سے روکا ہے اس سے بعد آ جائیے، خدا کا شکر. زبان سے شکر ہے وظیفے پڑھنا یہ مذاق ہے،
یا ناواقفیت کی دلیل ہے اس حقیقت سے۔ شکر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ، بدن کو وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہاں سے روکے جہاں سے روکا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی چوتھی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یوں تو آگے پیچھے بھی مانگنے کی اجازت ہے اور حکم ہے کہ مانگو جب بھی تو اللہ ہی سے مانگو، ایک ہی در ہے اور ایک ہی گھر ہے جس سے مانگنا چاہیے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس سے مانگا جائے اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی کے خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دوسرا ہو سکتا ہے تمہیں دھتکار دے، اللہ اپنے دروازے سے پہ آنے والے اور مانگنے والے کو کبھی دھتکارا نہیں کرتے۔ کیا عجیب انداز ہے قرآن پاک۔ اس آیت کو آپ ذہن نشین فرما لیں، نمبر آیت کا بتا دیتا ہوں میں، آیت نمبر 186 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس سے شرک کے ان بنیادوں کو بھی وہ ایک قرآن کریم اکھاڑ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ساڑیاں نہیں سنتا، جہالت کی ماری ہوئی مخلوق، قبر پرستی کے دھندے میں مصروف لوگ اور قبر فروشوں کا گمراہ کردہ طبقہ کہتے ہیں خدا ساڑی نہیں سنتا۔ اللہ تردید کرتے ہوئے فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے لاڈلے پیغمبر، لوگ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئیں گے، پوچھا کریں گے اللہ دور ہے یا نزدیک ہے، آہستہ آہستہ پکاریں یا چیخ چلا کر، سنتا بھی ہے یا نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ بنا کر پکاریں یا ڈائریکٹ پکاریں۔ رب کائنات نے جواب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ سے جب بھی کوئی اس مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے آئے تو جواب میں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر بتا دیجئے کہ میں بہت نزدیک ہوں، دور نہیں ہوں کہ دور سمجھ کر چلا چلا کر کوئی مجھے پکارے، قریب کتنا ہوں یہ بھی بتائے دیتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے انسان، تمہاری رگ حیات، تمہاری زندگی کی رگ شاہ رگ تمہارے اتنے قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ تم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں اپنی ذاتی فائدے اور مصلحتیں اتنی معلوم نہیں جتنی مجھے معلوم ہیں۔ تم بعض اوقات اپنی بے خبری کی بنا پر اپنے لیے فائدے کی ایک چیز سوچ کر مانگنا شروع کرتے ہو، مگر میں روک دیتا ہوں، اس لیے کہ انجام تمہیں معلوم نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں اس کا انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے گا، رات میں یا دن میں، دور بیٹھ کر یا نزدیک بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر یا سڑک پر چلتے ہوئے، جب بھی مجھے پکارے گا میں پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول بھی کر لیتا ہوں، لیکن ایک شرط میری بھی مان لو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے میری بھی بات تو مان لیا کر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
زبان سے جس طرح اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دل سے بھی تسلیم کر. یہ تو عام قانون ہے نا. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ زبان حرکت کرنے پہ آتی ہے اسی وقت ان کی دعائیں فضائے آسمانی کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پر جا پہنچتی ہیں. لا ترد دعوتہم، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی پکاریں رد نہیں کی جاتی. دعوت المظلوم، اگر کوئی ستم رسیدہ مظلوم انسان فریاد کرتا ہے، فریاد کے لیے پکارتا ہے، رب العالمین کے عرش عظیم میں حرکت آ جاتی ہے. دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی مظلوم کی پکار اور آہ کے درمیان. سرور کائنات فرماتے ہیں مظلوم کی پکار سے دعوت اور اس کی دعا سے بچ کر رہا کرو. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اس کی دعا کے درمیان خدا نے کوئی پردہ نہیں رکھا. اجابت از در حق بار استقبال می آیت بتسر آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن. مظلوموں کی آہ سے ڈر کر رہا کرو لوگوں کہ جب ان کی آہ نکلتی ہے اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، اللہ فوراً لبے کہتے ہیں اس کی آہ پر. اور ظالم کو اس دنیا میں ساری نگاہوں کے سامنے خدا ذلیل خوار کرتے ہیں. فرمایا دوسرے نمبر پر دعوت الوالد لولدی، باپ اپنے بیٹے اور فرزند کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اور اس دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنی زندگی میں ماں باپ کی نعمت میسر ہے. نوجوانوں سے بات کہتا ہوں، اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر ماں باپ کی قدر کرو. یہ نعمت جب چھن جاتی ہے، دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے. خوبصورت بیوی مل سکتی ہے، اس سے اولاد مل سکتی ہے، نوکری مل سکتی ہے، اقتدار عہدہ مل سکتا ہے. جو چیز نہیں مل سکتی وہ ماں باپ کی نعمت ہے. اللہ نے کسی کو اس نعمت سے ہمکنار فرمایا ہو، دونوں موجود ہوں یا ایک، ان کے قدم چاٹنے میں بھی اپنے لیے سعادت سمجھو. صرف ایک بات نہیں ماننی اگر ماں باپ اس پر مجبور کرے، وہ صرف ایک بات ہے، یعنی اگر وہ دین سے نکل کر بے دینی کی طرف چلائیں اس بات کو نہیں ماننا ہوگا، باقی ہر بات ماں باپ کی ماننی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بھی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اولاد کے لیے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور ایسا ہی مسئلہ ماں باپ کے لیے اولاد کا ہے، یعنی جانبین سے یہی حالت ہے. اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جو دعا مانگتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ باہمی اتنا گہرا ہے کہ طبقات انسانی میں کوئی رشتہ اتنا گہرا نہیں. ہر رشتہ ذرا دور کا ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ سب سے زیادہ قریب. سرور کائنات نے فرمایا یہ ماں باپ ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. راضی کر لو تو جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر کا خوش نصیب وہ انسان ہے دعوت الصائم، روزہ دار. روزہ دار حالت روزے میں اگر روزہ اس نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھا ہے اور روزے کی حالت میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، روزے کو خراب کرنے والے اعمال کا ارتکاب نہیں کیا، غیبت کرنا رمضان کے مہینے میں حالت روزے میں
اگرچہ غیر رمضان میں بھی بری چیز ہے مگر روزے کو برباد کر دیتی ہے۔ چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، بکواس کرنا، یہ سب چیزیں روزے کو خراب کرتی ہیں۔ ہر حال کے اندر یہ چیزیں ممنوع ہیں مگر روزے کو تو بہت زیادہ برباد کر دیتی ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتا، غلط باتیں زبان سے نکالنے سے دریغ نہیں کرتا، غلط کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا یا پینا چھوڑ دیا، اس کے کھانے پینے ترک کرنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھ کر جب خدا سے دعا مانگتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، پھر جس طرح کی دعا وہ چاہے۔ گویا یہ سیزن ہے میرے دوستو، رمضان کا مہینہ دعائیں قبول کرانے، اور ہوشیار انسان سیزن سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے، ہوشیار تاجر سیزن سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہوشیار مسلمان عبادات کے اور نیکیوں کی قبولیت کے سیزن سے فائدہ اٹھائے گا۔ چند مسئلے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں سن لیں میرے دوستوں، یہ مضمون تو بڑا لمبا ہے۔ کچھ چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں، کچھ مکروہ کرنے والی ہیں، بعض چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی دوا ناک میں یا کان میں ڈالی جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل کی حالت کے اندر یا کسی وقت بھی پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن دوا ناک میں ڈالنے سے اور کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگانے سے، عام قسم کے ٹیکے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ سن لینے کے بعد بھی لوگ پھر ایک عجیب سی تذبذب کی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی بے خبر ہوتے ہیں مسائل دینیا سے، اور جو مریض ہے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ پھر وہ شیطان وسوسہ دیتا ہے، چونکہ آج تو نے ڈاکٹر کے پاس جا کر انجیکشن لگانا، آج روزہ ہی نہ رکھ۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے اس ٹیکے کے جو رگ میں لگایا جائے، جس سے براہ راست پیٹ تک یا پیٹ کے اندر کوئی ٹیکا لگایا جائے جو اندر تک کوئی چیز غذا یا دوا پہنچانے دے۔ باقی پٹھوں کے اندر جو انجیکشن لگتا ہے وہ ڈائریکٹ اندر نہیں، وہ انڈائریکٹ جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا غسل کرتے ہیں آپ رمضان کے مہینے میں، تو غسل کرنے کے ساتھ ہی بدن کے اندر ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، حالانکہ کھال کے ٹھنڈا ہونے سے اندر نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ یہ اندر جو ٹھنڈا ہوتا ہے اصل میں بالوں کی مساموں کے ذریعے سے پانی پہنچتا ہے اندر، لیکن یہ اصلی راستہ نہیں ہے اندر جانے کا، غیر اصلی راستہ ہے، اور اس راستے سے جو چیز اندر جائے گی اس میں کوئی اضافی بات نہیں۔ اس واسطے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عموماً جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے اس ایک انجیکشن کے، وہ خالی ہوتا ہے، اس میں آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جان بوجھ کر یا غلطی سے انسان نے پانی پی لیا یا کچھ کھا پی لیا، بعد میں سمجھا کہ میں نے کھا پی لیا، اس کے بعد قصدن کھانا شروع کر دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کچھ کھا پی لے، حتیٰ کہ سیر ہو کر کھا پی لے، مگر بھول کر کھا پی لیا، روزہ اس کا برقرار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ خدا پاک کی آسانیاں ہیں، لیکن اس کا پتہ اسی کو ہے یا اس کے خدا کو ہے۔ روزہ انسان اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھتا ہے، اپنا معاملہ اس کے ساتھ سیدھا کرے، انسانوں کو تسلیاں دیتا